بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منہاج القاصدین صفحہ نمبر 214، فصل پنجم یعنی پانچویں فصل، امراء اور سلاطین کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہر شخص پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے، جسے وہ خیر سمجھتا ہے، وہ اسے صرف اپنی ذات تک نہ رکھے بلکہ اسے دوسروں تک لے جائے، اور جس چیز کو وہ برا سمجھتا ہے صرف خود ہی اس سے نہ رکے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکے۔ عام طور پر ہم بچوں کو روکتے ہیں، بعض اوقات بہن بھائیوں کو یا دوستوں کو روکتے ہیں، لیکن جو لوگ ہم سے بڑے ہوتے ہیں ان کو برائی سے روکنا اور انہیں نیکی کا حکم دینا عام طور پر مشکل لگتا ہے۔ مثلاً بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کوئی غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں منع نہیں کر سکتے ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے، خاندان کے اور کوئی بزرگ بڑے۔ اور اسی طرح اگر کوئی حاکم ہو، سلطان ہو، کنگ ہو، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، بحث مباحثہ، ان کی بیک بائٹنگ کرتے رہتے ہیں، پیٹھ پیچھے برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور تبصرے کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی یہ جرات نہیں کرتا کہ جا کر ان کی بات ان کے سامنے رکھے، تاکہ وہ بھی انسان ہیں کہ اگر ان کے اندر کوئی غلطی یا خامی ہے تو وہ بھی اپنی اصلاح کر سکے۔ کیونکہ اسلام میں کرائیٹیریا یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، یقینی طور پہ نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، جو نیک کام کرے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جس چیز کو انسان حق سمجھتا ہو اسے دوسرے کو بتائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ حق چونکہ کہتے ہیں کہ کڑوا ہوتا ہے، تو اب اگر کسی کو کوئی کڑوی دوائی دینی ہو تو عام طور پہ کیا کرتے ہیں، شوگر کوٹڈ دیتے ہیں۔ اگر آپ کڑوی منہ میں ڈائریکٹ ڈال دیں تو دوسرا اس کو کیا کرے گا، تھو کر کے اگل دے گا، باہر نکال دے گا، اسے لے گا نہیں۔ اور اگر بیمار دوا نہ لے تو اسے شفا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ دوا دیتے وقت اگرچہ بعض اوقات تکلیف دہ ہوتی ہے، جیسے انجیکشن بھی لگانا ہوتا ہے تو پہلے اس جگہ کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیتے ہیں، ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، اسی طرح اور کئی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں، اینستھیزیا دیتے ہیں تاکہ درد کم سے کم محسوس ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کوشش کرے کہ کسی کے اندر مثلا کسی کی کڈنی میں کوئی سٹون ہے یا کچھ، اور ڈائریکٹ جا کے اس کو آپریٹ کر کے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا، اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا شخص بیماری کی اصلاح یا علاج سے پہلے اس تکلیف سے ہی مر سکتا ہے یا اس خوف سے ہی مر سکتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص جسمانی طور پر بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی ہم رحم اور شفقت اور محبت اور نرمی سے کام لیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو مریض کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات دوا سے پہلے ہی لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں، صرف اچھے مشورے سے، اچھی گفتگو سے۔ تو بالکل اسی طرح جو شخص روحانی طور پر بیمار ہو، جس شخص کے اندر کوئی اخلاقی خرابی ہو، تو اس کو بھی بیمار تصور کر لیجیے کہ اس کو ذہنی بیماری ہے یا اس کا قلب بیمار ہے۔ جیسے منافقین کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن مجید میں کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ تو اب اگر کسی کو دل کی بیماری ہو اور اوپر سے آپ اسے شوق دینے لگے تو پھر اس کی اصلاح اور اس کے علاج کی بجائے اس کے ساتھ مزید پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں، اس کو برائی سے روکیں، اس کو کوئی اچھی نصیحت کریں، تو قرآن پاک میں اس کے لیے کیا حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی دل نرم کرنے والی بات، دل موہ لینے والی بات۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر سامنے کا شخص جو ہے وہ اسٹرانگ ہو تو انسان اس کے ساتھ اسی لیول پر بھی بات کر سکتا ہے، یعنی اسٹرانگ طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمیشہ انسان جب کسی سے بھی معاملہ کرنے لگے تو یہ نہ دیکھے کہ وہ اس کے اپنے دماغ میں کیا ہے یا وہ کیسے سوچ رہا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے، میں نے کون سے جھوٹ بولا، میں نے کیا غلط کہا؟ نہیں، آپ نے غلط نہیں کہا، لیکن آپ کا انداز غلط تھا۔
بات غلط نہیں تھی لیکن بات کرنے کا طریقہ درست نہیں تھا. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے ہم سے چڑ جاتے ہیں, بعض اوقات لوگ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں, کیونکہ ہم دوسروں کو اس طریقے سے نصیحت کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوف کھانے لگتے ہیں, ڈرنے لگتے ہیں, اور لوگ اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں, اور اصل مقصد پہ پورا نہیں ہوتا, معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی, خرابی اپنی جگہ برقرار رہتی بلکہ بعض اوقات پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جب انسان کوئی کام کرے تو اس کام کے کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لے. کوئی بھی کام اگر طریقہ سیکھے بغیر انسان کرتا ہے تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا اور آپ بغیر کسی کے پوچھے اور بغیر کسی سے سیکھے ایک کام شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ سارا فوڈ ضائع کر سکتے ہیں, آپ جلا سکتے ہیں, آپ کچا پھینک سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب نئے نئے روٹی بنانا شروع کرتے ہیں تو کتنا آٹا جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے ایسے ہی, اور کام نہیں آتی چیزیں. تو یہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے. تو دین سیکھنے کے بعد, اچھی باتیں جاننے کے بعد جب ہم انہیں دوسروں سے شیئر کریں تو پیار سے, محبت سے, آسان طریقے سے, اور اگر بڑے کسی سے بات کریں تو اس کا عزت, ادب, احترام بھی لازمی ہے. یہ نہیں کہ اگر ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو ہم استاد بن گئے, اور اگر استاد ہوں بھی تو بھی ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم بد اخلاق بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا معلم کون تھا, ان سے بڑا استاد کون تھا, لیکن ان سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا, اچھے اخلاق سے پیش آنے والا کون تھا. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے اس فریضے کو ادا کریں, لیکن اس طریقے سے ادا کریں کہ جس سے ہم واقعی پھر کامیاب بھی ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ ہمیں کیا مشورے دیتے ہیں. امراء اور سلاطین کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہم نے امر بالمعروف کے درجات کا تذکرہ کیا ہے. بادشاہ کے ساتھ ان میں سے پہلے 2 درجے جائز ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں پہلے 2 درجے جو ہیں وہ جائز ہیں, اور وہ ہیں گناہ کی نشاندہی اور واضح نصیحت. اگر آپ کسی کو برائی سے روکنا چاہتے ہیں اور اسے بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو چھوڑے, تو سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ کوئی برائی کیوں ہے, یا وہ برائی ہے کیا چیز. یا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, وہ آپ کے ٹیسٹ کرتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. کیا جاننے کے لیے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ بیماری ہے کیا. تو اسی طرح سب سے پہلے گناہ کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ گناہ ہے, اور دوسرے پھر واضح نصیحت. لیکن سخت بات کرنا مناسب نہیں. مثلا یہ کہنا اے ظالم, اے وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا, ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ ایسے الفاظ کہنے سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. یعنی جس کو آپ سمجھانے چلے وہ پہلے بگڑ بیٹھے گا, اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لینے لگے, اور وہ اصل معاملہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا اور ایک نیا فساد شروع ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ کہنے سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے جس کی تکلیف دوسروں کو بھی پہنچتی ہے. لیکن اگر صرف اپنے نفس کا ڈر ہو تو جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے. جمہور علماء نہیں, میجورٹی, جمہوریت کہتے ہیں نا میجورٹی کے رول کو, تو اسی سے لفظ جمہور ہے. اور میرے خیال میں پھر بھی منع ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں, لینینسی ہی ٹھیک ہے, نرمی ہی ٹھیک ہے, کیونکہ مقصود تو ہے برائی کا ازالہ, اور بادشاہ کو اپنے اوپر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا اس برائی سے بڑی برائی ہے جس کے ازالے کا قصد کرتا ہے, یعنی ارادہ کرتا ہے. یعنی اگر آپ کسی بادشاہ کو, کسی بڑے شخص کو, کسی اتھارٹی رکھنے والے کو اس کی کوئی برائی بتاتے ہیں تو اتنے اچھے طریقے سے بتائیں کہ وہ آپ کا دشمن نہ بن جائے, آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے, اور آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے. بادشاہ تعظیم کرانے کے عادی ہوتے ہیں. اگر وہ رعیت کے کسی آدمی سے اے ظالم, اے فاسق وغیرہ کے الفاظ سنے تو وہ اسے انتہائی ذلت سمجھتے ہیں اور ایسی باتوں پر صبر نہیں کر سکتے. امام احمد رحمہ اللہ نے کہا, بادشاہ کے پاس مت جاؤ کہ اس کی تلوار ہر وقت کھنچی رہتی ہے. یعنی اول تو یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے پاس جائے نہ کہ جہاں جانے سے اس کی اپنی ذات خطرے میں پڑ جائے, یعنی کہ ایک ڈسٹنس رکھے. لیکن ظاہر ہے کہ جس کے اندر اتنا سٹیمنا ہے یا اتنا علم ہے یا ایسا موقع ہے تو اس کے اوپر تو پھر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ جا کے بادشاہ کے ساتھ یا جو بھی حاکم وقت ہے اس کے ساتھ بات کرے. سلف سے مراد پچھلے لوگ, یعنی پہلی صدیوں کے لوگ جو دین کے راستے پر تھے.
امراء کے پاس جا کر نصیحت کرتے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں امراء علماء سے خوف کھاتے تھے. یعنی ہم اپنی تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کوئی خاتون جو ہے حضرت عمر بن خطاب کو کچھ کہہ رہی ہیں، کوئی بعد کے خلفاء کو بھی نصیحت کر رہے ہیں اور بڑی سخت سخت باتیں کر رہے ہیں، اور وہ چپ کر کے سنتے ہیں اور پھر روتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں علماء کا مقام بادشاہوں سے بڑا تھا، اور وہ ان سے دبتے تھے اور وہ ان سے ڈرتے تھے. ان کی ایک ویلیو تھی، ایک وقار تھا، معاشرے میں ایک مقام تھا. اس وجہ سے وہ ماحول فرق تھا. لیکن آج وہ دور نہیں رہا. آج تو آپ دیکھیں کہ جو دین کا نام لیتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. تو حکمت کا کیا مطلب ہے؟ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ حالات اور ماحول کے تقاضے کے مطابق کام شروع کرنا. تو اس زمانے میں علماء ان پر آزادانہ تنقید کرتے تو وہ اسے برداشت کرتے تھے. میں نے اپنی کتاب المصباح المضیء میں سلف کے وہ مواعظ جو انہوں نے امراء اور خلفاء کے سامنے کہے جمع کیے ہیں. ان میں سے چند ایک حکایات کا انتخاب کر کے یہاں درج کرتا ہوں. یعنی پہلے زمانے میں علماء کس طرح نصیحت کرتے تھے بادشاہوں کو. سعید بن عامر نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، میں اسلامی باتوں کو جمع کرنے والے اور اسلام کے امتیازات پر مشتمل کلمات سے نصیحت کرتا ہوں. لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرو. اور سعید بن عامر جو ہے صحابی، یہ حضرت عمر کو نصیحت کر رہے ہیں. تمہارا قول فعل کے خلاف نہ ہو، کیونکہ بہترین قول وہ ہے جس کی فعل تصدیق کرے. یعنی انسان جو کہے وہ عمل بھی کرے. نزدیک اور دور کے مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہو، اور جہاں حق معلوم ہو وہاں خطرات کے باوجود گھس جاؤ، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو. آپ نے کہا، اے ابو سعید، ان ساری باتوں کی کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ یعنی یہ بڑی سخت باتیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں، یہ کون ان کو نبھا سکتا ہے؟ کہا، وہ آدمی جس کی گردن پر وہ بوجھ رکھا گیا جو آپ کی گردن پر رکھا گیا ہے. یعنی خلافت کی ذمہ داری ہو جس پر، اتنا بڑا بوجھ ہو تو اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی ہمت اور اس کا اسٹیمنا بھی بڑا ہے، تو ایسا شخص پھر اس بات کو برداشت کر سکتا ہے. قتادہ نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے اور آپ کے ساتھ جارود رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت راستے کے درمیان کھڑی ہوئی ہے، بیچ راستے میں کھڑی. آپ نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، یا اس نے سلام کیا اور آپ نے جواب دیا. اب راوی دونوں باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے، بات ویسی ہی بیان ہو جیسی ہوئی تھی. پھر کہنے لگی، اے عمر ٹھہر جاؤ اور میری بات سنو. میں تمہیں اس وقت سے جانتی ہوں جب تم چھوٹے سے تھے اور اوکاس کے بازار میں بچوں سے کشتی لڑا کرتے. پھر دن گزرتے گئے اور تمہارا نام عمر بن خطاب ہو گیا. پھر دن گزرتے گئے یہاں تک کہ تم امیر المومنین بن گئے. یعنی ان کو ان کا پاس یاد کرا کے پھر ہاتھ کی بات کرتی. تو رعیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، رعیت کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں خدا کا خوف کرو، اور جان لو کہ جو موت سے ڈرے گا وہی بھلائیوں کے چھوٹ جانے سے بھی ڈرے گا. یعنی جسے موت کا ڈر ہو اسے اس بات کا ڈر ہوگا کہ وہ نیکی کو نہ چھوڑے، یعنی وہ نیکی کا کوئی موقع جانے نہیں دے گا. یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے. تو جارود نے کہا، اے عورت خاموش ہو، تو نے امیر المومنین پہ جرأت کر کے ان کو رلا دیا. یعنی تم کسی عام انسان سے بات نہیں کر رہی ہو، مسلمانوں کے خلیفہ سے بات کر رہی. حضرت عمر نے کہا، اسے چھوڑ دو، کیا تم اسے پہچانتے نہیں؟ یہ خولہ بنت حکیم ہے جس کی باتوں کو اللہ نے آسمانوں کے اوپر سنا. سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے. اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی، جنہوں نے اس وقت کے خاص طریقے کے مطابق انہیں طلاق دی تھی. اور وہ التجائیں کر رہی تھی کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور میری ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزری ہے اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے معاملے میں کوئی آپ انصاف کا فیصلہ کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاتے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہ عورت اصرار کرتی رہی اور اتنے میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات
جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. تو کہا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کی بات 7 آسمانوں پر سنی گئی، تو کیا عمر نہیں سنیں گے اس کی بات؟ خدا کی قسم عمر کا زیادہ حق ہے کہ وہ اس کی باتوں کو سنے، یعنی عمر کے لیے لازم ہے کہ وہ اس عورت کی بات بھی سنے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی ان 2 مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے دور کے خلفاء جو تھے وہ ان کے اندر کس قدر خدا کا خوف تھا. اور جس شخص کے اندر بھی خدا کا خوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ نصیحت کو کھلے دل سے سنتا ہے اور کھلے دل سے قبول کرتا ہے. وہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے یا اس کو احساس یہ ہوتا ہے کہ مجھے نیکی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اگر مجھے کوئی نیکی کی راہ بتا رہا ہے تو مجھے بات غور سے سننی ہے تاکہ میں نیکی کا کام کر سکوں. اور اگر میرے اندر کوئی برائی ہے اور کوئی برائی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے اس کی بات سننی ہے تاکہ میں برائی سے باز آؤں. پھر اس کے بعد امیر معاویہ کی مثال دی گئی ہے. بنو اس کا ایک بوڑھا امیر معاویہ کے پاس آیا اور کہا، اے معاویہ، اللہ سے ڈر اور جان لے کہ تیری زندگی کا جو دن بھی جاتا ہے اور جو رات بھی تجھ پر آتی ہے اس میں تو ہر روز دنیا سے دور اور آخرت سے قریب ہوتا جاتا ہے، اور تیرے پیچھے ایک پکڑنے والا ہے جس سے تو بھاگ نہ سکے گا، یعنی موت کا فرشتہ انسان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور تیرے لیے ایک نشان کھڑا کر دیا گیا جس سے تو آگے نہیں جا سکے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ریڈ لائٹ آ جاتی ہے، کبھی گاڑی چلاتے چلاتے آپ ایسے روڈ پہ جاتے ہیں جو آگے سے بند ہوتی، تو موت کا حال بھی یہی کہ انسان ہر روز صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے جس کی پھر کوئی شام نہیں آتی، یا ایسی رات آتی ہے کہ جس کا پھر دن نہیں طلوع ہوتا، ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے. اور ڈیڈ اینڈ کا بھی مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد زندگی ختم. تو آپ دیکھیں کہ کتنا دل گھبراتا ہے نا کہ جب کوئی سڑک آگے سے بند ہو اور انسان آگے نہ جا سکے. اور یہ دن ہم سب پہ آنے والا ہے. تو جو شخص اس دن کو یاد رکھے وہ بہت خوشی سے نصیحت قبول کرتا ہے. بس جلد ہی تو اس نشان تک پہنچ جائے گا اور جلد ہی تجھے پکڑنے والا پا لے گا، موت کا فرشتہ دبوچ لے گا. آپ نے کبھی اگر ہنٹنگ دیکھی ہو، جیسے افریقہ کے جنگلوں کی بعض اوقات موویز آتی ہے نا کہ اس میں شیر بھاگ رہا ہوتا ہے یا چیتا بھاگ رہا ہوتا ہے ولڈر بیسٹ کے پیچھے یا ہرن کے پیچھے، تو بالکل اسی کو امیجن کر لیں کہ موت کا فرشتہ انسان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور جہاں اللہ نے حکم لکھا ہے، وقت لکھا ہے، وہاں جا کر وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. جیسے شیر ایک خاص موقع اور ایک خاص جگہ پر جا کر اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے، تو اسی طرح موت بھی انسان کو آ دبوچے گی. اور یہ دنیا جس میں ہم اور تو ہیں سب زوال پذیر ہے، اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ باقی رہنے والی ہے. اگر بھلائی ہے تو بھلائی اور اگر برائی ہے تو برائی. اچھا کیا ہو تو اچھا پاؤ گے، برا کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، کانٹے بوتے رہو تو اسی پہ جا کے کھڑے ہونا ہوگا. پھر ایک اور اموی خلیفہ کی مثال دیتے ہیں کہ ان کو کیسے نصیحت کی گئی. سلیمان بن عبد الملک مدینہ میں آیا اور یہاں 3 دن رہا. کہنے لگا، کیا یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو، یعنی تابعی. اس سے کہا گیا، یہاں ایک صاحب ہے، انہیں ابو حازم کہا جاتا ہے. ان کے پاس ایک آدمی کو بھیجا تو وہ آ گئے. سلیمان نے کہا، اے ابو حازم، یہ بے مروتی کیسی ہے، یعنی تم آئے نہیں ملنے. ابو حازم نے کہا، تو نے مجھ سے کون سی بے مروتی دیکھی؟ اس نے کہا، میرے پاس مدینہ کے سارے معزز آدمی آئے ہیں لیکن آپ نہیں آئے، یعنی آپ ملنے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا، میری تجھ سے پہچان ہی نہیں کہ میں تیرے پاس آتا. سلیمان نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں. اے ابو حازم، کیا بات ہے کہ ہم موت کو برا سمجھتے ہیں، ہمیں موت بری کیوں لگتی؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی جو محاورے ہیں نا، خدا نہ خواستہ مرنا اور مرنے کا نام لینے کو برا سمجھتے ہیں. اگر کوئی ذکر کرے تو کہتے ہیں کیا منحوس باتیں کرتے ہو، بات نہیں کرنے دیتے. تو سلیمان نے کہا کہ ہم کیوں موت کو برا سمجھتے ہیں؟ کہا، اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت کو خراب کیا ہے. اب آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے گھبراتے ہو، یعنی دنیا آباد کر لی، دنیا میں اتنی رونقیں رکھ دی کہ قبر مرنے کے بعد کی جو منزل ہے وہ تو ایک ویرانہ ہے. تب ویرانے میں جاتے ہوئے تم گھبراتے ہو، تمہیں ڈر لگتا ہے. اس نے کہا، اے ابو حازم، آپ سچ کہتے ہیں. اچھا بتائیے، اللہ کے پاس جانا کس طرح ہوگا؟
انہوں نے کہا نیک تو اس طرح خوش ہو کر جائیں گے جیسے کوئی سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس آئے، یعنی سفر پہ گیا ہوا تھا کسی کام اور اب واپس آیا تو کس قدر خوشی سے سب ملاقات کرتے ہیں. اور گناہگار یوں جیسے بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کے پاس غمگین اور خوف زدہ آتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم آئے اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، اور واپس بھی اس کی طرف جانا ہے. تو جو شخص دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے پھر وہ خوشی کے ساتھ واپس اللہ کے پاس جائے گا اور اس کا استقبال بھی خوشی کے ساتھ ہوگا. جیسے قرآن پاک میں آتا نا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ. لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آغاز کو بھول جاتے ہیں، دنیا میں اللہ کو بھول کر زندگی بسر کرتے ہیں، پھر جب وہ واپس جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے. یہ سن کر سلیمان رونے لگا. اب آپ دیکھیں نا کہ اس دور کے خلفاء کے اندر خدا کا خوف تھا، لہٰذا کسی کے خلاف دل میں گرج نہیں رکھتے تھے کہ اچھا تم ملنے نہیں آئے تو میں تمہیں سزا دیتا ہوں، نہیں، بلکہ اس سے نصیحت کی باتیں سنی اور ایسی مجلس سے اپنے دل کو نرم کیا اور کہا اے ابو حازم کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے کیا ہے، کہ وہ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے. ابو حازم نے کہا اپنے آپ کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، یعنی قرآن کے سامنے رکھو، معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس کیا ہے، وہ بتا دے گا کہ تمہاری کوالٹیز کیا ہیں اور ان کی جزا کیا ہے. سلیمان نے کہا اے ابو حازم کیا اللہ کی کتاب میں سے مجھے معلوم ہو جائے گا؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہیں اور بد کردار دوزخ میں ہوں گے. سلیمان نے کہا اے ابو حازم اللہ کی رحمت کہاں ہے، یعنی اللہ کی رحمت کو کیسے پاؤں؟ فرمایا قریب من المحسنین، نیک لوگوں کے قریب ہے، یعنی جو دوسروں پر احسان کریں، دوسروں کی بھلائی کریں تو اللہ کی رحمت جلد ان پہ آتی. سلیمان نے کہا اے ابو حازم سب سے زیادہ عقل مند کون سا آدمی ہے؟ فرمایا جو خود حکمت سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، یعنی حکمت اور دانائی کی باتیں خود جانے اور پھر اسے آگے بھی پہنچائے. سلیمان نے کہا سب سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ فرمایا جو کسی ظالم آدمی کی خواہش میں اپنے نفس کو برباد کرے، یعنی کسی کی خواہش پوری کرنے میں اپنا آپ گنوا دے اور دوسرے کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ ڈالے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان انسانوں کو خوش کرتے کرتے اپنا کام خراب کر لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں کیا کرتے ہیں، وہ پہنتے ہیں جو لوگوں کو خوش کرے، وہ بولتے ہیں جس سے لوگ خوش ہوں خواہ وہ جھوٹی کیوں نہ ہو. تو ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کو خوش کرتی، اور اگر اس میں لوگ کچھ ناراض ہو بھی جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے میں انسان اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی حماقت ہے. سلیمان نے کہا اے ابو حازم کون سی دعا سب سے زیادہ جلد سنی جاتی ہے؟ فرمایا اللہ کے سامنے فروتنی کرنے والوں کی دعا، یعنی عاجزی کرنے والوں کی، ہمبل ہونے والوں کی، اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرنے والوں کی. جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا اللہ میں نے تو اتنے نیکی کے کام کیے، اتنی عبادت کی، اتنی تبلیغ کی، اتنا لوگوں کو دین سکھایا، تو میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہوئی، لیکن نہیں، انہوں نے اپنی نیکیاں نہیں اس وقت یاد کی. کیا یاد کیا؟ اپنی خطا. انی کنت من الظالمین، یا اللہ قصوروار میں ہوں، میری غلطی ہے. تو جو شخص اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیسے مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں یقیناً شامل ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے عموماً، اور کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تعویلیں کرنے لگتے، ہم مانتے نہیں. ہم یہ نہیں کہتے او آئی واز رانگ، یہ کہنا تو بہت ہی مشکل ہے. اپنی غلطی بہت کم لوگ مانتے ہیں، اور اگر انہیں سمجھ آ بھی جائے تو لوگوں کے سامنے نہیں قرار کرتے.
چلے اگر لوگوں کے سامنے نہیں بھی مانتے تو کم از کم اللہ کے سامنے تو گرے، سجدے میں گریں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں، تو انشاءاللہ دعائیں بھی جلد سنی جائیں گی۔ سلیمان نے کہا سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا تنگ دست کا، محنت کا کمایا ہوا مال، یعنی جس کے پاس تھوڑا ہے اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ سلیمان نے کہا اے ابو حازم، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اس سے مجھے معاف فرمایا جائے، نو کمنٹس، اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ سلیمان نے کہا کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو ابو حازم نے کہا کچھ لوگوں نے بغیر مسلمانوں کے مشورے اور اجتماعی رائے کے حکومت کو زبردستی حاصل کر لیا اور دنیا طلب کرنے کے لیے بہت سے خون بہائے، پھر یہ حکومت چھوڑ کر چلے گئے۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا آگے جا کر انہوں نے کیا کہا اور ان سے کیا کہا گیا۔ یہ سن کر ان کے بعض ہم نشینوں نے کہا اے شیخ آپ نے بہت برا کہا، یعنی بادشاہ کو آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں انہی کے آباء و اجداد کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ظلم سے حکومت چھینی۔ ابو حازم بولے تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ علم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے، چھپائیں گے نہیں، تو جو حق بات ہے وہ مجھے کہنی ہے۔ سلیمان نے کہا اے ابو حازم آپ ہمارے ساتھ رہیں، کچھ آپ ہم سے لیں گے، کچھ ہم آپ سے لیں گے، یعنی ہم آپ پہ عنایتیں کریں گے اور آپ ہمیں علم دیں گے اور اس طرح کی نصیحتیں کریں۔ تو ابو حازم نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں بادشاہوں کے قریب نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میں تمہاری طرف کچھ مائل ہو جاؤں تو اللہ مجھے زندگی اور موت کا دگنا عذاب چکھائے، کیونکہ میرے پاس علم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری طرف جھک جاؤں اور تمہاری غلط بات کو صحیح کہنے لگوں اور میں خود پکڑا جاؤں۔ سلیمان نے کہا مجھے کچھ بتاؤ۔ فرمایا اللہ سے ڈر کہ وہ تجھے کسی ایسی جگہ دیکھے جہاں سے تجھے منع کیا گیا، یعنی ایسے کام نہ کرو، ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ جو اللہ نے جہاں جانے سے منع کیا ہے، یا تجھے ایسی جگہ سے غیر حاضر پائے جہاں حاضری کا تجھے حکم دیا ہے، جیسے مسجد وغیرہ، کہ تم وہاں پر ایبسنٹ ہو۔ کہا اے ابو حازم ہمارے لیے بھلائی کی دعا کرو۔ آپ نے کہا اے اللہ اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو اس کے لیے بھلائی کو آسان کر دے، اور اگر ایسا نہیں تو اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر بھلائی کی طرف لا۔ سلیمان نے غلام سے کہا اے غلام 100 دینار لاؤ۔ پھر کہا اے ابو حازم ان کو لے لو۔ آپ نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں، میرا اور دوسروں کا اس مال میں برابر کا حق ہے، اگر تم رعایا کی خبر گیری کرو تو بہتر، ورنہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ دینار اس کلام کا معاوضہ ہو جو تم نے مجھ سے سنا۔ ابو حازم کے اس جواب سے سلیمان حیران رہ گیا۔ زہری نے کہا یہ 30 سال سے میرا ہمسایہ ہے، میں نے اس سے کبھی گفتگو نہیں کی، یعنی کبھی بات نہیں کی، لیکن کس قدر اندر حکمت کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ابو حازم نے کہا تم اللہ کو بھول گئے تو مجھے بھی بھول گئے۔ زہری نے کہا کیا تم مجھے گالی دیتے ہو؟ سلیمان نے کہا تم نے خود اپنے آپ کو گالی دی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمسائے کے ہمسائے پر کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ تم نے کیوں نہ بات کی اس سے؟ یعنی ابو حازم نے کہا بنی اسرائیل جب تک راہ راست پر رہے امراء علماء کے محتاج رہے، علماء اپنا دین بچانے کے لیے ان سے بھاگتے تھے، پھر جب کمینے لوگوں نے یہ قدر افزائی دیکھی تو انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور وہ علم لے کر امراء کے دروازے پہ آ گئے اور قوم گناہ پر متفق ہو گئی، پھر وہ نیچے گرے اور اندھے ہو گئے۔ اگر علماء اپنا دین اور علم ان سے بچاتے تو امراء پر علماء کی ہیبت ہمیشہ رہتی، یعنی پھر علماء کی عزت اور توقیر کم نہ ہوتی۔ زہری نے کہا گویا آپ یہ باتیں مجھے سنا رہے ہیں؟ کہا ہاں وہی ہے جو تم سن رہے ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اعرابی سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین میں آپ سے چند ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں، ان کو قبول کریں اگرچہ وہ آپ کو ناپسند ہوں، کیونکہ اگر آپ ان کو قبول کر لیں گے تو ان کا نتیجہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ سلیمان نے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اے امیر المومنین آپ کے پاس کچھ آدمی اکٹھے ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے دین سے آپ کی دنیا خریدی ہے اور اللہ کو ناراض کر کے آپ کو خوش کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں وہ آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ کے بارے میں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے دنیا آباد کی ہے اور آخرت ویران، ان کی آخرت سے جنگ ہے اور دنیا سے صلح۔ جس چیز پر اللہ نے آپ کو امین بنایا ہے وہ امانت ان کے سپرد نہ کرے،
یعنی یہ دھوکہ باز لوگ ہیں. یہ امانت کے ضائع ہونے اور امت کے تباہ ہونے کی پرواہ نہیں کریں گے، اور آپ ان کے اعمال کے جواب دہ ہوں گے اور وہ آپ کے اعمال کے جواب دہ نہ ہوں گے. اپنی آخرت برباد کر کے ان کی دنیا درست نہ کریں، کیونکہ سب سے زیادہ خسارے والا وہ آدمی ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالے. سلیمان نے کہا تو نے اپنی زبان کھول دی ہے اور تیری زبان کی کاٹ تیری تلوار سے زیادہ ہے. ابو حازم نے کہا ہاں اے امیر المومنین، لیکن آپ کے فائدے کے لیے، نقصان کے لیے نہیں. سلیمان نے کہا کیا کوئی تیری ذاتی حاجت ہے؟ ابو حازم نے کہا دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ میری کوئی حاجت نہیں. پھر اٹھ کر باہر نکل گئے. سلیمان نے کہا کمال ہے، اس کا اصل کتنا شریف، اس کا دل کتنا مطمئن، اس کی زبان کتنی تیز، اس کی نیت کتنی سچی، اور اس کا نفس کتنا پرہیزگار ہے. شرافت اور عقل ایسی ہی ہونی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حضرت ابو حازم سے کہا مجھے کچھ نصیحت کرو. انہوں نے کہا جب تم لیٹو تو موت کو اپنے سر کے پاس سمجھو. یہ نصیحتیں اگرچہ ان کے لیے کہ اس میں ہم سب کے لیے اس میں فائدہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو موت کے قریب تر ہوتا ہے. نیند بھی موت سے بہت مشابہ. پھر دیکھو کہ ایسے وقت میں تم کیا کرنا پسند کرو گے. کیونکہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو بالکل تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے ایک طرح سے. بے شک کوئی کمرے میں اور ہو بھی، لیکن ہر شخص اپنی اپنی نیند سوتا ہے. یعنی سوتے وقت بالکل جیسے کانوں میں پردہ آ جاتا ہے، انسان کا دماغ معوق ہو جاتا ہے، یا رات کا اندھیرا ہوتا ہے، وہ تنہائی محسوس کرتا ہے. تو اس وقت انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. دن کی روشنی میں بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لوگ نظر آتے ہیں، ہمیں اطمینان رہتا ہے سب ٹھیک ہے اور لوگ ہیں ہمارے آس پاس، یا باقی کام اچھے ہو رہے ہوتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ سب سموتھ ہے. لیکن جب رات کو اکیلا تنہا ہوتا ہے، جب کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے، کچھ اور نظر نہیں آتا، تو پھر سب سے زیادہ وہ اپنے آپ کے قریب ہوتا ہے. اور اس وقت انسان اپنا نفع نقصان زیادہ بہتر طور پر سوچ سکتا ہے. اسی لیے احتساب کا وقت جو ہے خود احتسابی کا وہ رات کو رکھا گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب تم لیٹو تو اس وقت پوچھو کہ اگر تمہاری موت اتنی قریب ہو تو پھر تم کرو گے کیا. بس وہ ابھی سے کرنا شروع کر دو، پھر دیر نہ کرو. جو اللہ دل میں خیال ڈالے نیک کام کرنے کا، پھر اسے کرنے بھی لگو. اور ایسے وقت میں جو کرنا تم ناپسند کرو گے اسے ابھی سے چھوڑ دو. محمد بن کعب نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، 5 خلیفہ راشد ہیں، اور وہ بھی اسی طرح ہر روز رات کو علماء کو ساتھ لے کے بیٹھتے تھے اور موت کو یاد کرتے اور ان سے نصیحتیں ان کی قبول کرتے اور اچھی اچھی باتیں ڈسکس کرتے. تو محمد بن کعب نے ان سے کہا اے امیر المومنین، دنیا ایک بازار ہے، اس سے لوگ وہ سودا خرید کر نکلے جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں. ہماری طرح کتنے ہی لوگوں نے یہاں دھوکہ کھایا، یہاں تک کہ ان کو موت آئی اور ان کو سمیٹ لیا. وہ دنیا سے ملامت کیے ہوئے نکلے، نہ تو انہوں نے اپنی پسندیدہ آخرت کی کوئی تیاری کی اور نہ مکروہات سے کوئی ڈھال بنائی، یعنی برائیوں سے تو اپنے آپ کو یا برے انجام سے خود کو روکنے کے لیے، جسے کہتے ہیں نا روزہ ڈھال ہے، یعنی کوئی شیلڈ نہیں بنائی نیکیوں کی. ان کا مال وہ وارث تقسیم کر کے لے گئے جو ان کو اچھا نہ جانتے تھے. یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو دوسروں پہ بوجھ ہو جاتا ہے. اور عام طور پر پھر بعض اوقات اولاد، بعض اوقات آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں سے بھی تنگ آنے لگتے ہیں. وہ کوئی بات کرتے ہیں کہتے کیا ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہ زیادہ بات کرنے لگتے ہیں تو اس سے بھی لوگ تنگ آتے ہیں. اب ان کا جو مال ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یہ لیں گے جو ان کو اچھا نہیں سمجھتے. دیکھیں آپ جب کسی کو کچھ دینے لگتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کے اچھے ٹرمز ہوتے ہیں، جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں. اس کو نہیں دیتے کہ جو آپ کو برا سمجھے. لیکن انسان کی کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا مال وہ لے جاتا ہے جو عام طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اور ان کو اس سے واسطہ پڑا جو ان کا کوئی عذر قبول نہ کرے گا، یعنی وہاں بہانے نہیں چلیں گے اللہ کے پاس. اے امیر المومنین، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے اعمال کو دیکھیں، خسارے کی باتوں میں ان کے جانشین نہ بنیں، اور ان اعمال کو دیکھیں جن کا ہمیں ان پر خوف ہے تو ہم ان سے باز آ جائیں. سو اللہ سے ڈرو اور دروازے کھلے رکھو، دربان اٹھا دو، مظلوم کی مدد کرو،
اور ظالم کا حق دلواؤ۔ تین باتیں جس آدمی میں ہوں اس کا اللہ پر پورا پورا ایمان ہے۔ نمبر 1، جب خوش ہو تو اس کی خوشی اسے باطل میں داخل نہ کر دے، یعنی خوشی میں غلط کام نہ کرے، حرام کام نہ کرے۔ جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق سے نہ نکالے، کیونکہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو بعض اوقات صحیح کام چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب طاقت ہو تو اپنے حق کے سوا کسی دوسرے کی چیز نہ لے، یعنی زبردستی کسی کے مال پر ہاتھ نہ ڈالے، کسی کا حق نہ لے۔ حضرت عطا بن ابی رباح ہشام کے پاس آئے، یہ بھی سلیمان بن عبد الملک کا بھائی تھا، ہشام بن عبد الملک۔ اس نے خوش آمدید کہا اور پوچھا، اے ابو محمد آپ کیسے آئے؟ اس وقت ہشام کے پاس اشراف اور سرکردہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ عطا نے مکہ اور مدینہ والوں کے وظائف اور روزینے یعنی ان کے وظیفے کے متعلق تذکرہ کیا تو ہشام نے کہا، ٹھیک ہے، اے غلام لکھو کہ مکہ اور مدینہ والوں کو ان کے وظائف دیے جائیں۔ پھر کہا، اے ابو محمد کوئی اور کام بھی ہے؟ آپ نے حجاز، نجد اور سرحد والوں کا تذکرہ کیا تو ان کے متعلق بھی ایسا ہی حکم دیا گیا۔ پھر ذمی لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کی طاقت سے بڑھ کر ان کو تکلیف نہ دی جائے تو اس نے یہ بھی منظور کیا۔ اس کے بعد کہا، اور بھی کوئی حاجت ہے؟ کہا، ہاں اے امیر المومنین، اپنی جان کے متعلق اللہ سے ڈریے۔ آپ اکیلے پیدا ہوئے، اکیلے مریں گے، اکیلے اٹھیں گے، اکیلے حساب دیں گے۔ خدا کی قسم جن کو آپ آج قریب دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہوگا۔ یعنی دنیا میں انسان رونقوں، مجلسوں، محفلوں میں ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کے دوست ہوتے ہیں، بہت سے ساتھی ہوتے ہیں، بہت چاہنے والے ہوتے ہیں، کئی تعریفیں کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد انسان کو سب تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہشام سر نیچے کر کے رونے لگا اور عطا اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی نصیحت کرنے والے عالم۔ جب دروازے کے پاس آئے تو آپ کے پیچھے ایک آدمی تھیلی لے کر آیا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس میں درہم تھے یا دینار، کیونکہ کھولی نہیں گئی، اور کہا، امیر المومنین نے یہ تھیلی آپ کو دینے کے لیے حکم دیا ہے۔ کہا، میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، یعنی جو نصیحتیں میں نے تمہیں کی ہیں اس کی وجہ سے میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، میری مزدوری اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ پھر آپ چلے آئے۔ خدا کی قسم ہشام کے پاس پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ محمد بن علی نے کہا، میں خلیفہ منصور کی مجلس میں حاضر تھا۔ انہوں نے صحابہ سے لے کے پھر آہستہ آہستہ اموی خلیفہ اور پھر اس کے بعد عباسی خلفاء کا ذکر کیا کہ علماء کس طرح ان کو نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن علی کہتے ہیں کہ میں منصور کی مجلس میں حاضر تھا اور ان میں ابن ابی ذئب بھی تھے اور مدینے کا والی حسن بن زید بھی تھا۔ بنی غفار کے کچھ آدمی آئے اور انہوں نے حسن بن زید کے متعلق کچھ شکایتیں کی۔ حسن نے کہا، اے امیر المومنین ان کے متعلق ابن ابی ذئب سے پوچھئے۔ منصور نے اس کے متعلق ان سے پوچھا تو کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ لوگ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے عادی ہیں۔ منصور نے کہا، تم نے سن لیا؟ غفاریوں نے کہا، ان سے حسن بن زید کے متعلق بھی پوچھئے۔ تو اس نے پوچھا، وہ بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ حق کے فیصلے نہیں کرتا۔ منصور نے کہا، اے حسن تو نے سن لیا؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین ان سے ذرا اپنے متعلق بھی پوچھئے۔ منصور نے کہا، میرے متعلق کیا خیال ہے؟ جواب دیا، کیا امیر المومنین مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ منصور نے کہا، تجھے خدا کی قسم مجھے ضرور بتا۔ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ مال لوگوں سے ناحق لیا ہے اور غیر مستحق لوگوں کو دے رہے ہیں، یعنی ناحق لیا اور ناحق جگہ خرچ کر رہے ہیں۔ منصور نے اپنے ابی ذئب کی گردن پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، خدا کی قسم اگر میں نہ ہوتا تو فارسی، رومی، دلمی اور ترک تجھے یہاں سے پکڑ لیتے، یعنی وہ پکڑ کے تجھے مار ڈالتے جس طرح کی تو باتیں کر رہا ہے۔ ابن ابی ذئب نے کہا، ابو بکر اور عمر والی ہوئے، یعنی خلیفہ بنے، تو انہوں نے حق کے ساتھ لیا اور انصاف کے ساتھ تقسیم کیا اور فارس اور روم کی گردنیں ناپی، یعنی ان کی جنگیں دوسروں کے خلاف تھی۔ منصور نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا، خدا کی قسم اگر میں تم کو سچا نہ سمجھتا تو قتل کرا دیتا، لیکن تمہاری سچائی کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کہا، اے امیر المومنین خدا کی قسم میں آپ کے بیٹے مہدی کی نسبت آپ کا زیادہ خیر خواہ ہوں۔ اور خیر خواہی یہ نہیں ہوتی کہ صرف انسان دوسرے کی ہاں میں ہاں ملائے، خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ جو بات کسی کے حق میں بہتر ہو، خواہ وہ اس کو پسند نہ بھی ہو، وہ اس کو بتائی جائے، اور جو بات کسی کے لیے نقصان دہ ہو اس سے بھی اس کو خبردار کیا جائے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا، میں ساحل پر تھا، یعنی بیچ پہ تھا، منصور نے میرے پاس آدمی بھیجا،
میں جب اس کے پاس پہنچا اور سلام کہا تو اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا، پھر پوچھا آپ نے دیر کیوں کر دی؟ میں نے کہا اے امیر المومنین کیا بات تھی؟ کہا میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین ایسے علم کا کیا فائدہ جس پر عمل نہ کریں؟ یعنی آپ مجھ سے کیا کریں گے سیکھ کے جب آپ نے عمل نہیں کرنا؟ یہ سن کر ربیع چیخ اٹھا اور اپنا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھایا۔ منصور نے اسے ڈانٹا اور کہا یہ ثواب کی مجلس ہے، عذاب کی نہیں۔ تو میرا دل خوش ہو گیا اور میں نے کھل کر گفتگو کی۔ کہا اے امیر المومنین مجھے مکحول نے عطیہ بن بشر سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بادشاہ اپنی رعیت سے خیانت کرتا ہوا مرے گا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ اے امیر المومنین پہلے آپ صرف اپنی ذات کے کاموں میں مشغول تھے، اب آپ سرخ سیاہ مسلمان کافر سب لوگوں کے بادشاہ ہو گئے اور عدل و انصاف کا ہر ایک کا حصہ آپ کے ذمے ہو گیا، تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب جماعتوں کی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوں گی اور سب ہی آپ کی لائی ہوئی مصیبتوں کا شکوہ کر رہے ہوں گے، آپ کے کسی ظلم کے خلاف دعویٰ کریں گے۔ اے امیر المومنین مجھے مکحول نے حدیث سنائی جو ان کو زیاد بن حارثہ نے اور ان کو حبیب بن سلمہ نے سنائی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی سے ایک اعرابی کو چوک لگائی، یعنی پیار سے جیسے کسی کو خوش کرتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سرکش اور متکبر بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو بلایا اور کہا مجھ سے بدلہ لے لو۔ اعرابی نے کہا میرے ماں باپ آپ کے قربان، میں نے آپ کو معاف کیا اور بدلہ تو میں آپ سے کسی صورت نہیں لوں گا، خواہ آپ مجھے کتنا ہی مجبور کریں۔ تو آپ نے اس کے لیے بھلائی کی دعا کی۔ اے امیر المومنین اپنے فائدے کے لیے اپنے نفس کو کچل دیجئے اور اپنے رب سے اس کے لیے امان طلب کیجئے۔ اے امیر المومنین اگر پہلوں کی حکومت باقی رہتی تو آپ تک نہ پہنچتی، یعنی آپ امیر المومنین نہیں بن سکتے تھے، اور جس طرح دوسروں کے پاس نہیں رہی آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی۔ یعنی کتنی کھلی کھلی اور بولڈ باتیں ہیں کہ جو وہ لوگ کیا کرتے تھے حکمرانوں کے پاس، اور اس کی وجہ جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوئی کہ علماء کا ایک روب اور ایک دبدبہ ہوتا تھا اور خلفاء علماء سے ڈرتے تھے۔ اے امیر المومنین آپ کے دادا سے اس آیت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی۔ اس کی تفسیر ہمیں یہ پہنچی ہے کہ صغیرہ سے مراد تبسم ہے اور کبیرہ سے مراد ہنسنا۔ پھر سوچئے ہاتھوں کی کمائی اور زبان کی کٹائی کا کیا حال ہوگا، یعنی انسان اسمائل کرتا ہے تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، انسان ہنستا ہے تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اے امیر المومنین مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی میری بے پرواہی سے مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے متعلق بھی مجھ سے ہی سوال ہوگا۔ تو جو آدمی آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی آپ کے انصاف سے محروم ہو، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ اے امیر المومنین آپ کے دادا سے اس آیت یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، سو تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش کی پیروی نہ کر۔ اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ نے فرمایا جب دونوں فریق تیرے سامنے بیٹھ جائیں اور ایک سے تجھے محبت ہو تو تیرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ حق اس کی طرف ہو اور وہ دوسرے فریق پہ غالب آئے، ورنہ میں تیرا نام انبیاء کے دفتر سے مٹا دوں گا۔ یعنی خلیفہ ہوتے ہوئے اتنا زیادہ عدل اور انصاف کرنے کا حکم ہے کہ اگر سامنے دو لوگ ہیں جو انصاف طلب کر رہے ہیں اور ایک سے تجھے محبت ہے اور اگر تم اس کی طرف تھوڑا بھی جھکو گے تو پھر وہ انبیاء کی شان نہیں رہے گی۔ یعنی اس قدر عدل و انصاف کی اہمیت ہے۔ اے داؤد میں نے اپنے رسولوں کو اپنے بندوں کے چرواہے بنایا جیسے اونٹوں کے چرواہے کہ وہ چرانے کو جانتے ہیں اور نرمی سے سیاست کرتے ہیں، ٹوٹے کو جوڑتے ہیں، کمزور کو پانی اور گھاس پر خود لے جاتے ہیں۔ اے امیر المومنین آپ ایک ایسے کام کے امتحان میں پڑ گئے کہ اگر وہ آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا جاتا تو وہ اس سے ڈر جاتے اور اس کو اٹھانے سے انکار کر دیتے۔ اے امیر المومنین مجھے یزید بن جابر نے حدیث سنائی اور ان کو عبد الرحمن بن ابی عمیرہ انصاری نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری آدمی کو صدقے پر عامل مقرر کیا، چند دن کے بعد اس کو اپنے شہر میں مقیم دیکھا تو کہا تم اپنے کام پہ کیوں نہیں گئے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم کو فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کے برابر اجر ملے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے
کہ آپ نے فرمایا جو بھی مسلمانوں کے کسی کام کا والی ہو اسے قیامت کے روز اس حال میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ گردن پر بندھے ہوں گے اور اسے جہنم کے پل پہ کھڑا کیا جائے گا، اور وہ پل اس کو اس طرح جھنجھوڑے گا کہ اسے اپنا ہر جوڑ اکھڑتا معلوم ہوگا، یعنی خوب خوب شیک کرے گا. پھر اسے واپس لا کر اس کا حساب کیا جائے گا. اگر وہ نیک ہوگا تو اپنی نیکی کی وجہ سے نجات پا جائے گا، اور اگر برا ہوگا تو وہ پل اس کے لیے پھٹ جائے گا اور وہ 70 سال کی راہ تک جہنم میں گرتا جائے گا. پھر حضرت عمر نے اس سے کہا تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ تو اس نے کہا ابو ذر اور سلمان یعنی فارسی رضی اللہ عنہ وہاں سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس آدمی کو بھیج کر پوچھا اور ان دونوں نے کہا کہ ہم نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے. تو حضرت عمر نے کہا ہائے عمر، ان خرابیوں کے بعد اس ولایت کو کون قبول کرے گا؟ اسی لیے لوگ عہدہ قبول کرنے سے ڈرتے تھے. تو حضرت ابو ذر نے کہا جس کی اللہ ناک کاٹے اور چہرے کو خاک آلود کرے وہ اس کو لے گا. یعنی محاورہ عربی کا کہ عقل مند شخص جو ہے وہ امارت کے پیچھے یا حکومت کے پیچھے نہیں جائے گا، کیونکہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. یہ سن کر منصور نے رومال اپنے چہرے پہ ڈال لیا اور بلند آواز سے رونے لگا، یہاں تک کہ میں بھی رویا. پھر میں نے کہا اے امیر المومنین، آپ کے دادا حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ یا طائف یا یمن کی حکومت کا سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی خیر خواہی اور آپ پر شفقت کرتے ہوئے کہا اے چچا، اپنی جان کو اگر تم بچا لو تو یہ اس امارت سے بہتر ہے جس کا تم حساب نہ دے سکو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا میں اللہ کے ہاں آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو آپ نے فرمایا اے عباس اور اے صفیہ اور اے فاطمہ، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا لوگوں کے امور کا والی نہایت عقل مند آدمی ہونا چاہیے جسے اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کا ڈر نہ ہو. اور ان کا پورا کلام منصور سے ذکر کیا، پھر کہا یہ خیر خواہی تھی والسلام. پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو منصور نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا امیر المومنین اجازت ہو تو وطن کو واپس جاؤں. منصور نے کہا اجازت ہے، میں تمہاری نصیحت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں، اور اللہ ہی بھلائی کی توفیق دینے والا ہے اور وہی مددگار ہے، اور میں اسی سے مدد چاہتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وہی مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. آئندہ بھی مجھے ایسی نصیحتوں سے بھول نہ جانا. آپ کی بات مقبول ہے یعنی پاپولر ہے، اور آپ کی خیر خواہی شک و شبہ سے بالاتر ہے. میں نے کہا انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا. پھر ان کے نکلنے کے بعد منصور نے آپ کے لیے کچھ مال کا حکم دیا تو آپ نے اسے قبول نہ کیا اور کہا مجھ کو اس کی ضرورت نہیں، اور میں اپنی نصیحت تو ساری دنیا کے عوض بھی نہیں بیچنا چاہتا. یعنی میں اس لیے اچھی باتیں نہیں بتاتا کہ مجھے دنیا حاصل ہو، اگر ساری دنیا بھی مجھے ملے تو بھی میں یہ کام نہیں کروں گا، میں تو یہ صرف اللہ سے اجر کے لیے کر رہا ہوں. منصور مال واپس کرنے پر ناراض نہ ہوا، یعنی اس نے پھر جب ہدیہ قبول نہیں کیا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں. جب ہارون الرشید نے حج کیا تو اس سے کہا گیا اے امیر المومنین، شیبان بھی حج کے لیے آیا ہوا ہے. اس نے کہا اسے بلاؤ. ان کو لائے تو کہا اے شیبان مجھے کچھ نصیحت کرو. اس نے کہا اے امیر المومنین، میں تھتلا آدمی ہوں، یعنی صحیح طرح بات نہیں کر سکتا اور میں اچھی طرح عربی بھی نہیں بول سکتا. کوئی ترجمان بلائیے جو میری بات سمجھے، میں اس سے بات کروں گا. چنانچہ ایسا آدمی لایا گیا اور حضرت شیبان نے نبطی زبان میں کہا اے امیر المومنین، امن کی جگہ میں پہنچنے سے پہلے جو آپ کو ڈراتا ہے وہ آپ کا زیادہ خیر خواہ ہے بنسبت اس آدمی کے جو آپ کو خوف کے مقام تک پہنچنے سے پہلے امن کی نوید سناتا رہے. تو ہارون الرشید نے کہا اس کا مطلب واضح کرو کہ کیا ہے. کہا جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو لوگوں کا بادشاہ بنایا ہے، کیونکہ وہ پوچھے گا کہ آپ نے انصاف سے حکومت کی یا بے انصافی سے، اور یہ تاکید کرتا ہے کہ رعیت میں انصاف کریں، تقسیم برابر کریں اور خوشی کی حالت میں فیصلہ نافذ کریں اور اپنی ذات کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہیں، یہ آپ کا خیر خواہ ہے. اس کی نصیحت پر عمل کرنے سے آپ امن کی جگہ پائیں گے، یعنی جنت میں پہنچیں گے. اس کے مقابلے میں جو یہ کہے کہ تم اہل بیت میں سے ہو، تمہارے سب گناہ بخشے ہوئے ہیں، تم نبی کے قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو، ان کی شفاعت میں ہو، تو یہ شخص آپ کو اگرچہ امن کی نوید دیتا ہے کہ بھی آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آخرت میں، لیکن حقیقت میں خوف کے مقام کی طرف دھکیل رہا ہے. قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو بے عملی کی وجہ سے آپ گھاٹے میں رہیں گے، یعنی نقصان اٹھائیں گے.
یہ سن کر ہارون الرشید رونے لگا، یہاں تک کہ موجود ساتھیوں کو اس پر ترس آنے لگا۔ پھر کہا کچھ اور نصیحت کرو، کہا بس اتنی ہی کافی ہے۔ علقمہ بن ابی مرثد کہتے ہیں کہ جب عمر بن حبیرہ عراق میں آیا تو حسن اور شابی کی طرف آدمی بھیجا، ان کو ایک مکان میں ٹھہرایا، وہ اس مہینے کے قریب رہے، پھر وہ ان کے پاس آیا اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے بیٹھا، پھر کہا اے امیر المومنین، یزید بن عبد الملک مجھے خطوط لکھتا رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہدایات پر عمل کرنے میں ہلاکت ہے، اگر میں اس کی اطاعت کروں تو اللہ کی نافرمانی کروں گا، اور اگر میں نافرمانی کروں تو اللہ کی اطاعت کروں گا، تو کیا اس کی پیروی میں آپ میرے لیے کوئی فراخی اور کشادگی پاتے ہیں؟ حسن نے کہا اے ابو عمر، آپ امیر کی بات کا جواب دیں۔ شابی سے پوچھا تو انہوں نے معذور قرار دے کر امیر کی اطاعت کا مشورہ دیا۔ عمر بن حبیرہ پھر حسن کی طرف متوجہ ہوا اور سوال کیا ابو سعید آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اے عمر بن حبیرہ، قریب ہے کہ اللہ کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ تجھ پہ نازل ہو جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ تجھے محل کی فراخی سے نکال کر قبر کی تنگی میں لے جائے گا۔ اے عمر بن حبیرہ، اگر تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تجھے یزید بن عبد الملک سے بچا لے گا، لیکن یزید بن عبد الملک تجھے اللہ سے نہیں بچا سکے گا۔ اے عمر بن حبیرہ، اس طرف سے مطمئن نہ ہو کہ اللہ تجھے یزید بن عبد الملک کی اطاعت میں کسی برے کام پر دیکھے اور تجھ پر اپنی بخشش کا دروازہ بند کرے، یعنی تو بادشاہ کے دباؤ میں آ کے غلط کام نہ کرنا۔ اے عمر بن حبیرہ، میں نے اس امت کے پہلے لوگوں کو دیکھا ہے، دنیا ان کے پاس آ رہی تھی اور وہ اس سے بہت زیادہ منہ موڑتے تھے جتنا کہ تو اس کی طرف منہ کرتا ہے، اور وہ تجھ سے منہ موڑتی ہے۔ اے عمر بن حبیرہ، میں تجھے اس مقام سے ڈراتا ہوں جس سے تجھے اللہ نے ڈرایا ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب کے وعدوں سے ڈرے۔ اے عمر بن حبیرہ، اگر تو اللہ کی اطاعت میں رہے گا تو اللہ تجھے یزید بن عبد الملک سے بچائے گا، اور اگر تو یزید بن عبد الملک کے ساتھ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تجھے اسی کے سپرد کر دے گا۔ یہ سن کر عمر بن حبیرہ رونے لگا اور آنسو بہاتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے دن ان دونوں کو واپس جانے کی بھی اجازت دے دی اور عطیات بھی بھیجے۔ حسن کو زیادہ بھیجا اور شابی کا عطیہ کم تھا۔ شابی مسجد کی طرف نکلے اور کہا اے لوگو، جو آدمی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دے سکے تو ایسا ضرور کرے، یعنی اللہ کو پرائرٹی پر رکھے، پریفرنس دے۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حسن کو کوئی ایسی بات معلوم نہیں تھی جو میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے ابن حبیرہ کو خوش کرنا چاہا تو اللہ نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ یعنی جو والی تھا وہ دو لوگوں سے نصیحت لے رہا تھا، تو ایک ذرا ڈر گیا اور اس نے نرم بات کی، اور دوسرا جو تھا اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو حق بات ہے وہ کہہ دی۔ اب یہ کہ اس نے جب وہ چلے گئے تو بعد میں دونوں کے لیے گفٹ بھیجا، جو گفٹ اس کا تھا جو جس نے حق بات کی وہ زیادہ تھا، اور جو دوسرا تھا اس نے کم۔ تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اپنے لیے سبق یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ لوگوں سے ڈر کے اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ لوگوں کے دل سے بھی ہیبت نکال دے گا اور لوگوں کو بھی آپ سے دور کر دے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ پر مہربان ہوتا ہے، آپ کو بھلا کرتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ ہی کو ناراض کر دیتے ہیں تو پھر وہ رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور لوگ تو خود محتاج ہوتے ہیں۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ سخت گرمی کے دن بلال بن ابی بردہ کے پاس آئے۔ بلال اس وقت بہت آسودگی کی حالت میں بیٹھے تھے، ان کے پاس برف کی سل پڑی تھی۔ انہوں نے واسع سے کہا اے ابو عبداللہ، ہمارا یہ مکان کیسا ہے؟ کہا آپ کا مکان بہت اچھا ہے لیکن جنت اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اس نے کہا تقدیر کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ کہا تیرے ہمسائے قبروں والے ہیں، ان کے متعلق غور کرو، تقدیر کی بحث کو چھوڑ دو، یعنی وہ علم حاصل کرو جس سے کوئی سبق حاصل ہو، دل نرم ہو، عمل ہو۔ تقدیر کے اوپر جتنی بھی بحث کرو گے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کہا میرے لیے اللہ سے دعا کرو۔ کہا میری دعا کا کیا کرے گا جبکہ تیرے دروازے پر بے شمار آدمی ہیں جو تیرے ظلم کا شکوہ کرتے ہیں۔ میری دعا سے پہلے ان کی دعائیں اللہ کے پاس پہنچے گی، کیونکہ مظلوم کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو ظلم نہ کر اور میری دعا کا محتاج نہ ہو۔ یہ ان حضرات کی مختصر باتیں ہیں جنہوں نے عمراء کو نصیحت کی۔ جو زیادہ دیکھنا چاہے وہ مصباح المدی کا مطالعہ کرے، ایک اور کتاب میں اس سے بھی زیادہ چیزیں لکھی ہوئی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں علماء کی سیرت اور عادت اس طرح کی تھی، وہ بادشاہوں کی سطوت کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، ان کے مقابلے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کو پسند کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ دوسری طرف بادشاہ بھی علم اور اس کی فضیلت کو جانتے تھے اور ان لوگوں کی نصیحت پر صبر کیا کرتے تھے۔ لیکن جو کچھ میں اب دیکھ رہا ہوں، یہ ابن الجوزی کہہ رہے ہیں کئی سو سال پہلے،
بہتر یہی ہے کہ بادشاہوں سے دور بھاگو، اور اگر اتفاقاً ملاقات ہو جائے تو نرمی کے ساتھ نصیحت پر اکتفا کرو، اور اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو واعظ کے متعلق ہے، اور وہ ہے اس کا برا ارادہ، دنیا کی طرف میلان اور ریاکاری، ان برائیوں کے ہوتے ہوئے اس کا واعظ خالص نہیں ہوگا۔ یعنی جب انسان کسی کو نصیحت کرنے لگے، وہ جیسے شروع میں بات ہوئی تھی نا اپنے نفس کا خطرہ، تو واعظ کرنے والے کے نفس کا خطرہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے کہ دیکھو میں نے کتنی اچھی باتیں کی، میں نے تو خوب ہی دوسرے کو سمجھا دیا، اور دوسرے کیا کہ دنیا کی حاصل ہو اور دنیا کے فائدے حاصل ہوں۔ تو جس شخص کے اندر یہ دو چیزیں ہوں اس کا واعظ خالص نہیں ہوتا، اور جب واعظ خالص نہیں ہوتا تو پھر دلوں پہ اثر نہیں کرتا۔ اور دوسرا اس کی ذات جسے واعظ کیا جاتا ہے، یعنی ایک واعظ کرنے والا اس کے اندر دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی دنیا کی محبت اور دوسری طرف ریاکاری۔ اور جس کو واعظ کیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ دنیا کی محبت نے اکثر لوگوں کو آخرت کی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور دنیا کی تعظیم نے ان سے علماء کی تعظیم بھلا دی، یعنی دنیا پرائرٹی ہوگی تو علم والے پیچھے چلے گئے۔ بس مومن کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ذلیل نہ کرے، نہیں پھر ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جو بات نہ سننے والے ہوں۔ کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ اختتام ہے۔